اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے سورہ کوثر کے تعلق سے۔ سورہ کوثر کا تعارف کیا ہے اور مقام نزول کیا ہے سورہ کوثر کا۔ تو علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک کیا ہے، مکیہ ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو یہ مکیہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک کیا ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہ کیا ہے، مدنیہ ہے۔ تو دونوں قول مل رہے ہیں، یہ مکیہ بھی ہے اور یہ مدنیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں رکوع اور آیتیں کتنی ہیں؟ تو رکوع اور آیتوں کی تعداد اس میں ہے، ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک رکوع ہے اور 3 آیت مبارکہ ہیں۔ اچھا، سورہ کوثر کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب سورہ کوثر کا نام کوثر رکھنے کی کیا وجہ نکلتی ہے؟ تو کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کیا ہے؟ کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے کیا ہے، اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ اچھا، سورہ کوثر کے مضامین کیا کیا ہیں، یعنی کہ اس میں کن کن چیزوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، کن کن کی چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی، اور اس میں یہ جو ہے مضامین بیان ہوئے کون کون سے، کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اس میں ہم یہ جانیں گے کہ آیت میں، یعنی کہ دوسری آیت میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان کے شکریہ، یعنی کہ شکر میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں، یہ بتایا گیا۔ اور تیسری میں کیا بتایا گیا کہ تیسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے کیا ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو یہ مضامین جو ہے اس صورت میں لیے گئے۔ اچھا، آگے کیا ہے کہ دیکھیں سورہ معون کے ساتھ مناسبت کیا ہے سورہ کوثر کی۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ کوثر کے اپنے سے ماقبل سورہ معون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ معون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں، ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہے اور سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ تو یہ اس میں باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ کوثر کے اپنے سے پہلے سورہ معون کے ساتھ مناسبت کیا ہوئی کہ سورہ معون میں کافروں اور منافقوں کی جو ہے اوصاف بیان کیے تھے، یعنی کہ منافقوں کے اور کافروں کی جو اوصاف بیان کیے گئے ان کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا اوصاف ہیں۔ تو اب اس کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کیا ہے؟ اس کی پوری مکمل ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر یہ ایک آیت ہوئی، فصلی لربک ونحر یہ 2 آیت مبارکہ ہوئی، ان شانئک هو الابتر یہ کیا ہے؟ تیسری آیت مبارکہ ہے۔ تو اس صورت میں 3 آیتیں ہیں اور ایک مکمل رکوع ہے۔
تو اس کا معنی کیا ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس کو ہم لوگ اور طریقوں سے بھی جو ہے بول سکتے ہیں، جیسے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے کیا کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہاری دشمن ہے وہی کیا ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں کیا کیا، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ تو کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی کہ مفسرین نے اپنے اپنے طریقے سے قول کہے ہیں۔ تو ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے محبوب بے شک کیا کیا، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور خوب فضائل جو ہے عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا اور حسن باطن بھی عطا کیا، نفس عالی بھی، نبوت بھی، بک بھی یعنی کہ قرآن مجید بھی، اور حکمت بھی، علم بھی اور شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی امت کو بھی عطا کیا، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی اور فتوحات کی خوب زیادتی بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے محبوب آپ کو یہ عطا کیا، آپ کو وہ عطا کیا، آپ کو یہ عطا کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات جو ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ بھئی ہم نے آپ کو تمام دنیا سے زیادہ افضل دیا، مطلب جو دنیا کو نہیں ملا وہ کس کو ملا؟ آپ کو ملا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور خوب فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر کیا کیا؟ افضل کیا۔ آپ کو کیا دیا؟ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا اور ہر حسن باطن بھی دیا، نفس عالی بھی دی اور نبوت بھی، قرآن پاک بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی خوب زیادتی بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات یعنی کہ جب بھی لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی تو اس میں آپ نے ہمیشہ سے فتح یاب ہوئے آپ، ٹھیک ہے؟ تو فتوحات کی خوب زیادتی بھی عطا کی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی کوئی بھی انتہا نہیں۔ تو یہ اس کی چیزیں ہیں۔ اچھا، آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ معلومات بتاتی ہوں اس کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی۔ کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، یہ بتایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جو ہے عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا کہ آطینکا، کیا فرمایا؟ آطینکا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے آپ کو عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آطینا الرسول یا آطینا النبی، یہ نہیں فرمایا۔ تو یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی ملا۔ کیا ملا؟ کوثر۔ یہ اور نبیوں کو تھوڑی ملی کہ نبیوں کو ہم نے کوثر عطا کری یا پھر ہم کوثر دیں گے یا پھر انبیاء کو کوثر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ نبی کے لیے کہا۔ پھر کیا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا کون سی عبادت اور یا یازت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ رب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی گئیں تو آپ نے عبادت کری اس کی وجہ سے یا جو بھی کچھ، ایسا نہیں ہے، جبکہ کیا رب کا فضل ہے آپ پہ، رب کا احسان ہے آپ پر۔
پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. یہ حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک پورا حوض ہے یہ کوثر کا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جس کو چاہیں وہ حوض کوثر پلائیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متحد خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یار خان کیا فرماتے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری خوبی باتیں یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ایک شعر ہے. اچھا، اور فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مد رسول اللہ کی. تو یہ طریقے سے شعر بتائے گئے ہیں جو کہ انہوں نے بولا اعلیٰ حضرت امام احمد یار خان نے جو ہے ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے جو ہے ارشاد فرمائے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کیا چیزیں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے، فضل کیے، ٹھیک ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی بتائی جا رہی ہے. تو ابھی اس کے آگے کیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے کیا کرو؟ نمازیں پڑھو اور قربانی کرو. یعنی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو آپ اپنے اس رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت اور جو ہے شرافت دی، تاکہ بتوں کے جو ہے پجاری دلیل ہوں، مطلب ذلیل ہوں، اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والے اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی کیا ہے مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے اور ان کے نام پر قربانی کریں. اس آیت کی جو کیا ہے تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے، نماز سے نماز عید مراد ہے. آپ دیکھیں، کہنے کا مطلب بس اتنا ہے کہ جو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو، قربانی کرو. تو اب جیسے اور بھی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے. تو یہ کیا ہے، یہ ان دشمنوں کے لیے بھی کیا ہو گیا، ایک طریقے کا ذریعہ بن گیا کہ ان کے بارے میں وہ ان کو آپ کیا کرو نا، یہ ان کو غلط ثابت کرو. آپ رب کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ رب نے اتنے سارے احسانات کیے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا چاہیے بھائی؟ آپ رب کا شکریہ ادا کرو، رب کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے نمازیں پڑھو اور کیا کرو؟ قربانیاں کرو. تو اس میں جو ہے وہ چیزوں کے ارشاد فرمایا گیا. پھر کیا ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارے دشمن ہیں وہی ہر خیر سے محروم ہے. یعنی کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور آج تک دشمن بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، رب تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت سے محروم ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ شان نزول جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو جو ہے عبرت یعنی کہ نسل ختم ہو جانے والا کہا. ٹھیک ہے، کیا کہا کہ ان کی تو نسل ختم ہو گئی، تو نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر کر بھی نہ جو ہے ان کا ذکر بھی نہ رہے گا، اور یہ سب جو ہے چرچا ختم ہو جائے گا. تو اس پر یہ سورت کریم یعنی کہ یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کا جو ہے بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ کی اولاد میں بھی خوب زیادتی ہوگی، اور آپ کی جو ہے پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، اور آپ کا ذکر جو ہے ہمیشہ سے بلند ہوگا، اور قیامت تک جو ہے پیدا ہونے والے عالم اور جو بھی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کریں گے.
اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ جو ہے عبرت کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کو کیا لگا کہ حضور کے تو بھئی بیٹے ہیں آخری جو جن کا انتقال ہو رہا ہے، یہ ہے وہ، تو ان کا تو اب نسل ختم ہو گئی، اب ان کا کون نام لے گا، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حضور کا تو ذکر تا قیامت تک چلے گا اور اس کے آگے بھی چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ میری عبادت کریں گے، میرا ذکر کریں گے تو آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یار خان اس صورت کی تفسیر جو ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہے عاص بن وائل شقی نے جو ہے صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جو ہے ملال پر حضور کو جو ہے عبرت یعنی کہ نسل جو ہے ختم کہا، یہ کہا کہ بھئی ان کی نسل تو ختم ہو گئی، تو حق جلالہ نے یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت کروں۔ تو اس پر جو ہے کیا فرمایا کہ بھئی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ کیا ہوگا کہ آج جب حضور کا ذکر آپ بتائیے کہ ایسا ہے کوئی بھی شخص جو حضور کو نہیں جانتا ہو، جو حضور کا ذکر نہ کرتا ہو؟ ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بعد والی جو اولادیں ہوں گی اور بھی جو شخصیت ہوں گی وہ سب کے سب کریں گے، یہاں تک کہ جو ہے قیامت تک جو ہے آپ کا ذکر ہر کوئی کسی کی جو ہے منہ پر رہے گا، ہر کوئی جان رہا ہے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، رب تبارک و تعالیٰ، تو ہر ایک چیز ہو۔ تو اسی پہ یہ جو ہے یہ والی بات نکلی کہ جب ان لوگوں کو یہ لگا کہ بھئی اب تو حضور کا کچھ بھی نہیں رہنے والا، اب حضور کا جب انتقال ہو جائے گا تو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر کوئی بھی ان کا ذکر نہیں کرے گا، سب کو جو بھی ان کے چرچے ہیں، جو بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ والا دین لو، وہ والا کرو، ایسا کرو ویسا کرو، تو کوئی بھی اب سب ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، بلکہ محروم آپ نہیں ہے، یہ لوگ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ کیا ہے، ہر ایک چیز سے محروم ہے۔ جو ہے دعا میں یاد رکھیے گا۔